الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس دنیا کا سارا نظام نیکی اور نیک لوگوں کی وجہ سے ہے۔ ساری زندگی کا نظام معاش، رزق کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، آسمان کا قیام، زمین کا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا، پہاڑوں کا میخوں کی طرح زمین کے اندر گاڑے ہوئے اسی طرح رہنا، اس کے پیچھے سارا کا سارا نظام جو ہے، یہ چیزیں اس وقت تک قائم ہیں جب تک نیکی برقرار ہے، اور جب نیکی اس دنیا کے اوپر ختم ہو جائے گی، نیک لوگ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ اس کائنات کے سارے نظام کو ختم فرما دیں گے۔ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہونی ہے کہ جب ایسے لوگ دنیا کے اندر ہوں گے جو کفر اور شرک کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہوں گے، اور جو ایمان والے لوگ ہوں گے اللہ انہیں ان سے پہلے اٹھا لیں گے۔ تو پتہ چلا کہ نیکی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کے نظام کو باقی رکھا ہوا ہے۔ جب نیکی کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ اس کی وجہ سے زمین اور آسمان کا نظام باقی ہے، تو جو خود نیک لوگ ہوں گے جن کے اندر نیکی موجود ہوگی، تو ان کو اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ملے گا، اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے۔ لہٰذا نیک آدمی اور اچھا آدمی اللہ کو بعض اوقات اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت نیک آدمی کی وجہ سے اپنے نظام ترکیبی کو بدل دیتے ہیں۔ میری بات پر توجہ کیجئے گا کہ بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے نظام کو نیک لوگوں کی وجہ سے بدل دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کو ان کی قسم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال خود حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ اس چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا۔ ایک صحابی کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، نبی کا فیصلہ ہو چکا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی شخص چوری کر لے اور چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، لہٰذا آپ نے ایک غلط قسم کھا لی۔
تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے جو قسم کھائی ہے اللہ میری قسم کو ضرور پورا کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ قبیلہ اپنی اس عورت کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جن کی چوری ہوئی تھی انہوں نے اس بات پر صلح کر لی کہ ہم اس کا ہاتھ تو نہیں کاٹتے، البتہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اتنے پیسے ادا کر دیں تو ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے نظام ترکیبی کے اندر ہی تبدیلی فرما دی اور ان لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا کر دی کہ میرے نیک بندے نے اس بات پر قسم کھائی ہے، لہٰذا اس کی قسم کو پورا کرنے کے لیے میرے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر رحم پیدا کر دی اور انہوں نے اس کے اس جرم کو معاف فرما دیا۔ تو بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ تو اس دہلی کے علاقے میں ایک مرتبہ سخت قسم کا قحط پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ حضرت منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت اس قحط کو ختم فرما دیں اور ہمیں رحمت کی بارش عطا فرمائیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی آج کل تو میری اللہ رب العزت کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت آپ دعا فرما دیں اللہ رب العزت ہمیں بارش دے دیں گے۔ کہنے لگے کہ بھائی میں دعا نہیں کرتا اس لیے کہ میرے معاملات آج کل اللہ کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے ہیں۔ تو لوگوں نے جب بہت مجبور کیا تو حضرت نے رومال اپنا اتارا اور فرمایا کہ اسے جا کے دھو کے لے آؤ۔ انہوں نے جا کے دھویا اور دھو کر حضرت نے فرمایا کہ اس کو تار کے اوپر ڈال دو دھوپ میں سوکھنے کے لیے۔ جیسے ہی انہوں نے رومال ڈالا تو بارش شروع ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آج کل میرے معاملات اللہ کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے، میں نے تو رومال ڈلوایا تھا خشک ہونے کے لیے اور اللہ نے خشک ہونے کی بجائے الٹا بارش نازل فرما دی ہے۔ تو بعض اوقات اللہ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے اپنے نظام ترکیبی کو بدل دیا کرتے ہیں۔ تو نیکی اور نیک لوگ یہ اللہ کے ہاں اس قدر قیمتی ہیں کہ اللہ نے اپنے پورے نظام کائنات کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ یقال اللہ اللہ، کہ جب تک کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا اس وقت تک یہ کائنات کا نظام برقرار رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ نیکی ایسی طاقت ہے جو اللہ رب العزت کے اس بنائے ہوئے نظام کو باقی رکھے ہوئے۔ اس لیے آج پوری دنیا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے لگی ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مسلمانوں کے اندر سے ایمان کو ختم کرنے کے لیے لگی ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ جس دن مسلمان کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا، مسلمان ختم ہو گیا، اس دن ہم بھی باقی نہیں رہیں گے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں جس دن ہماری کشتی ڈوبی تو کشتی تمہاری بھی نہیں بچے گی، جس دن ہماری کشتی ڈوبے گی اس دن تمہاری کشتی بھی ڈوب ہی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ کائنات کا نظام یہ سارا کا سارا ایمان والوں کی وجہ سے ہے، نیکی کی وجہ سے ہے اور تقویٰ کی وجہ سے ہے، نیک لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اب یہ نیکی اور ایمان یہ ہماری زندگیوں کے اندر برقرار کیسے رہے گا؟ یہ نیکی اور نیکی کے جذبات، یہ ایمان ہماری زندگیوں میں برقرار کیسے رہے گا؟ اس کی ایک دوا شریعت نے بتلائی ہے، قرآن نے بتلائی ہے کہ دیکھیں
جب تک ہم اس دوائی کو استعمال کرتے رہیں گے وہ طاقت ہمارے اندر موجود رہے گی، وہ ایمان کی صلاحیت ہمارے اندر موجود رہے گی، نیکی کے جذبات، نیکی کا شوق ہمارے اندر موجود رہے گا۔ اگر ہمارے اندر سے نیکی ختم ہو گئی، نیکی کے جذبات ختم ہو گئے، ایمان کی صلاحیت ختم ہو گئی تو پھر ہماری کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کی مثال اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ایسے لوگ کہ جن کے اندر نیکی نہ رہے، ایمان نہ رہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ تو اللہ رب العزت کے ہاں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو وہ دوا بتلائی ہے، وہ علاج بتلایا کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر نیکی کا جذبہ برقرار رہے، نیکی کی صلاحیت اور نیکی کا شوق برقرار رہے۔ بھئی دوائی تو تب بتلائے نا جب ہمیں دوائی لینے کی طلب بھی ہو، طلب ہی نہ ہو تو پھر دوائی کیسے لیں گے؟ بھئی ایک آدمی اپنی بیماری کو بیماری نہ سمجھے، اپنی علاج کی فکر ہی نہ کرے، اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ ایمان کیا، نیکی کیا ہے۔ جیسے آج ہمارے اندر نیکی کی اہمیت ختم ہو گئی نا بھئی، نہ نیکی کی اہمیت رہی، نہ نیک لوگوں کی اہمیت رہی۔ جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے یا نیک بنتا ہے اسے تو ہم سمجھتے ہیں یہ فارغ ہے۔ بھئی دوائی وہی لیتا ہے جو اپنے آپ کو بیمار بھی سمجھے، فکر دوائی لینے کی اسی کو ہوتی ہے جو اپنی بیماری کو سمجھتا ہو کہ میری بیماری خطرناک بیماری ہے، میں علاج نہیں کروں گا تو یہ بیماری میرے جسم کے اندر پھیل جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوا تو تب بتلائی جائے جب آپ لوگوں کے اندر طلب بھی موجود ہو۔ ہے یا نہیں ہے؟ لگ تو نہیں رہی، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے بیچارے سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں۔ بھئی دوائی کی طلب، دوائی اسی کو دی جاتی ہے جو حکیم کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتا بھی ہے۔ فکر ہوتی ہے کہ میرے اندر خامی موجود ہے، میرے اندر بیماری موجود ہے، میں نے اس کی دوائی لینی ہے۔ تو شریعت نے اس کا علاج بتلایا ہے۔ آج ہماری زندگی کا محور اور مقصد صرف دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا عہدہ، دنیا کی مال اور دولت، دنیا کی شہرت ہمارا مقصد رہا۔ ہمیں اس علاج کی فکر نہیں رہی کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایمان ہماری زندگیوں میں کیسے برقرار رہ سکتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا شوق ہی ختم ہو گیا کہ میرے اندر نیکی کے جذبات کیسے پیدا ہو جائیں، میں نیک کیسے بن جاؤں۔ میں جو سارا دن گناہ کرتا ہوں، سارا دن برائی والے کام کرتا ہوں، میرا دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو نہیں چاہتا، میرا ایمان خطرے کے اندر ہے۔ آج دنیا کفر جو ہے ایمان والوں کے اندر سے ایمان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ تو ہمیں اس قیمتی دولت کی فکر کرنے ہوئے ہمیں اس دوا کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ جس سے ہمارا ایمان بچ جائے اور ہمارے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ تو اس کی دوا کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اچھے سچے نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے تمہارے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے اور تمہیں تقوی والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ اللہ اس بھری دنیا کے اندر اب تو ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، ظلم کے اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، نیکی کے جذبات ختم ہو گئے، ایمان کی قدر اور وقعت ختم ہو چکی۔ اللہ ہمارے اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو جائے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں،
یا میری اولاد نیک بن جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اور آج دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے کہ انسان کی آنکھ جو چیز دیکھتی ہے اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ آنکھ جو چیز دیکھتی ہے اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ یہ آنکھ وہ راستہ ہے کہ جس سے گزر کر اس کا سب سے پہلا اٹیک انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ بری چیز دیکھیں گے، برا منظر دیکھیں گے، بری حالت کسی کی دیکھیں گے تو اس کا اثر آپ کے دل پر ہوگا۔ آپ راستہ چلتے ہوئے آپ کی نظر کسی ایکسیڈنٹ کے اوپر پڑ گئی اور وہ بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اب آپ کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ اثر کیا ہوگا کہ آپ کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا، آپ سوچتے جائیں گے اور 10 آدمیوں کو بھی بتائیں گے کہ یار کتنا برا ایکسیڈنٹ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس وقت سے کانپ رہا ہوں، میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں، میری یہ کیفیت ہے۔ اب یہ کیفیات کا پیدا ہونا کس کی وجہ سے ہوا؟ آنکھ کے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو آنکھ کا اثر جو ہوتا ہے یہ انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے، کہ جو انسان جو منظر دیکھتا ہے، جو حالت دیکھتا ہے، جو واقعہ دیکھتا ہے، اس کے اثر کو انسان دل کے اوپر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن، کہ انسان کو چاہیے کہ جو آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا اللہ اسے نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، ایسا شخص نیک بن جائے گا۔ اور جو لوگ بروں کی صحبت اختیار کرے گا وہ شخص برا ہونے کی وجہ سے اسے بھی برا بنا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو سمجھایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی مثال دی، فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے عطر فروش۔ دیکھیں ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس کی مثال عطر فروش کے ساتھ دی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب آپ لوگ عطر والے کی دکان کے پاس جائیں گے تو اگر آپ یا تو آپ کے اندر طاقت ہوگی، صلاحیت ہوگی، پیسے ہوں گے تو آپ عطر خرید لیں گے، اور اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی وسعت نہیں، تو کم از کم جتنی دیر عطر والے کی دکان پر بیٹھیں گے آپ کو خوشبو محسوس ہوتی رہے گی۔ اگر نہ بھی ہو، خرید نہ سکیں تو چلے کچھ نہ کچھ وہ آپ کے ہاتھ پر، آپ کے کپڑوں پر لگا دے گا۔ تو اسی طرح اچھی لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کی مثال ہے کہ آپ جب نیک لوگوں کی صحبت میں آئیں گے پہلے تو ان کے دل کی کیفیات کو، اچھی باتوں کو آپ اپنے دل کے اندر لے لیں گے اور اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں نے اس کی اچھی باتیں کم از کم نہ بھی لیں تو اتنی دیر تو ہوگی نا کہ جتنی دیر آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اور جتنی دیر نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے کوئی نہ کوئی اچھی بات تو آپ کے کانوں میں پڑتی رہے گی، گناہ والی بات تو نہیں ہوگی نا کم از کم۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت کی مثال عطر فروش جیسی ہے کہ جیسے عطر والے کے پاس بیٹھنے سے انسان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے یا عطر خرید کے لے آتا ہے، نہیں تو کم از کم وہاں سے اس کو خوشبو محسوس ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی نیک لوگوں کی مثال ہے۔ اور برے لوگوں کی مثال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کہ بھٹی دھواں جلانے والا آدمی، بھٹی جلانے والا آدمی، کہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب بھٹی کے اوپر بیٹھتا ہے پہلے تو وہاں بیٹھتے ہی انسان کو دھواں تنگ کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو اس دھوئیں کے اثرات انسان اپنے کپڑوں کے اندر، اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گھروں کے اندر آگ جلاتی ہیں نا عورتیں، یا سردیوں کے موسم میں آگ تاپنے کے لیے ہم آگ کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے ہم اپنے ہاتھوں اور اپنے کپڑوں میں محسوس کرتے ہیں۔
تو اسی طرح فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت کی مثال یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اس برے اثرات کو آپ اپنے جسم کے اندر محسوس کریں گے، اور نہیں تو کم از کم جتنی دیر آپ برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اس بری باتوں کا اثر آپ کے دل کے اوپر اتنی دیر تو ضرور ہی ہوتا رہے گا۔ اور قرآن مجید میں اگر آپ غور کیجئے، عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یا ویلتا لیتنی دو لفظ استعمال کیے، یا ویلتا لیتنی، اور دونوں لفظ افسوس کے ہیں۔ اے کاش، اے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، اے افسوس کہ دنیا کے اندر میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس دوست کے بنانے کی وجہ سے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ وہ قیامت کے دن اپنی انگلیوں کو چبائے گا حسرت اور افسوس سے کہ اے کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، اور اس دوست بنانے کی وجہ سے جہاں آج وہ جہنم کے اندر گیا ہے مجھے بھی جہنم کے اندر گھسیٹ کر لے گیا ہے۔ بری صحبت انسان کو برا بنا دیا کرتی ہے۔ پکی اور سچی بات ہے کہ آپ چند دن برے لوگوں کی صحبت میں رہیں، آپ کا دل بھی برائی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت جی مثال دیتے ہیں کہ آج کل دنیا کی مثال ہمیں ذرا صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ کمپیوٹر چلانے والوں کے پاس آپ چند دن بیٹھیں تو آپ کا بھی دل چاہے گا میں بھی کمپیوٹر سیکھ لوں۔ چند دن آج کسی اور کام کرنے والے کے پاس بیٹھے تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی یہ کام کرنا شروع کر دوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے اوپر اثر ہوا اور آپ کے دل نے بھی یہ چاہا کہ میں یہ کام کرنا شروع کر دوں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا بینی و بینک بعد المشرقین و بئس القرین، کہ یہ کل قیامت کے دن کہے گا اے اللہ اس میرے برے دوست کے درمیان اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیجئے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی اتنی اس کی برائی اور قباحت کو کل قیامت کے دن دیکھے گا، جس کی وجہ سے یہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان اتنا فرق ہوتا۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیں، دیکھیں گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم نے کئی مرتبہ محسوس کیا جو کام ماں کر رہی ہوتی ہے بچے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس بچے کو کس نے یہ بات سمجھائی ہے؟ اس کے دل کے اندر یہ بات کیسے پیدا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بچے کے دل کے اندر ماں کی انسیت ہے، محبت ہے۔ اس نے ماں کو نماز پڑھتے دیکھا تو اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بعض اوقات ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، اس کی چھوٹی بہن ہے، وہ کتابیں لے کے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اب وہ بھی شور کرتا ہے کہ مجھے بھی کتاب چاہیے، تو وہ بھی کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، آتا واتا کچھ نہ ہو لیکن اس نے بھی انگلی رکھ کے اسی طرح ہلنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کی نظر نے دیکھا کہ فلاں فلاں یہ کام کر رہا تھا تو اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا، حالانکہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے سمجھ نہیں، اسے شعور نہیں ہے، لیکن صحبت کا اتنا اثر ہے کہ اس نے آنکھ سے جو دیکھا ہے اس کے اثر کو اپنے اوپر قبول کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا کریں۔ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کا مطالعہ کس چیز کا ہے، لٹریچر کیا پڑھتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں ماحول نیکی والا ہوتا ہے لیکن باہر کا ماحول، جہاں وہ جس کالج میں، جس یونیورسٹی کے اندر یا جس جگہ پہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہاں ماحول ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور اللہ محفوظ فرمائے آج ہمارے ہاں جو تعلیم گاہیں ہیں جہاں پر بچوں کی تربیت ہونی تھی، نشوونما ہونی تھی، وہاں پر بچوں کو اس طرح کی تربیت دی نہیں جاتی، ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہی نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے
کہ میرے گھر کا ماحول ٹھیک ہے، لیکن بھائی یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ گھر کا ماحول تو ٹھیک ہے، میرا بچہ جو سارا دن وقت جہاں گزارتا ہے وہاں کا ماحول ٹھیک ہے یا نہیں، وہاں اس نے کیا تربیت حاصل کرنی ہے؟ جس ماحول اور معاشرے کے اندر وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جس ماحول اور معاشرے کے اندر ہم اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، وہاں کیا تربیت کی جا رہی ہے؟ تو اس لیے اس بات کی بھی ہمیں سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات سمجھیے، بڑے حضرات کو میں ذرا متوجہ کروں گا۔ ایک بات ہے کہ صحبت کا اختیار کرنا۔ اب یہ نوجوان جتنے بھی بیٹھے ہیں صحبت میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ یا ہم میں سے اکثر حضرات ہیں جو صحبت میں تو جاتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ کبھی ہم نے اس باتوں کا سوچا کہ ہم تو قرآن میں بھی سنتے آ رہے ہیں، بزرگوں میں سے سنتے آئے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے احادیث بھی بیان کی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان نیک بنتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بڑے بڑے اولیاء اللہ کی صحبت میں جاتے ہیں، جیسے خالی ہاتھ جاتے ہیں ویسے ہی خالی ہاتھ آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صحبت ہو تو صحبت، جس کی صحبت اٹھا رہے ہیں اس کی دل میں محبت بھی ہو، دل میں اس کی کیا ہو؟ محبت بھی ہو۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اثر زیادہ ہوگا۔ وگرنہ نبی کی صحبت میں آنے والا تو ابو جہل بھی تھا، نبی کی صحبت میں آنے والا امیہ بن خلف بھی تھا، نبی کی صحبت میں آنے والے اور کفار بھی بہت سارے تھے، لیکن ایمان کن کو ملا؟ انہی لوگوں کو ملا۔ وہ بلال جو حبشے کا رہنے والا، رنگ کا کالا، دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن محبت سے آیا، اللہ نے اسے صحابی کا مقام دے دیا۔ وہ ابو جہل جو خوبصورت ایسا کہ شعلے جیسا حکم تھا، لوگوں کے ہاں سردار جیسا مقام رکھتا تھا، لیکن محبت نہ ہونے کی وجہ سے نبی کی صحبت میں آیا تو ایمان سے محروم رہا۔ اس لیے صرف صحبت کافی نہیں، صحبت کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ اگر دل کے اندر محبت نہیں ہے، دل کے اندر اگر محبت نہیں، جس کی صحبت میں آپ بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کو یہ صحبت فائدہ نہیں دے گی۔ یہ صحبت اسی وقت ہی فائدہ دے گی جب دل کے اندر سب سے زیادہ آپ کی محبت بھی ہوگی۔ اس لیے میں بڑے حضرات کو مخاطب کر کے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شاید چھوٹوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر اپنے شیخ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جس سے آپ کا تربیت کا تعلق ہے، جس سے آپ اپنا تعلق تربیت کا، اصلاح کا رکھتے ہیں، اس کی محبت آپ کے دل کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جب آپ کے دل کے اندر محبت سب سے زیادہ ہوگی، آپ کے منہ سے نکلنے والا، شیخ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ آپ کے لیے قابل عمل ہوگا، قابل غور ہوگا۔ محبت کی جہاں باتیں ہوتی ہیں نا، وہاں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، وہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات میرے محبوب کی زبان سے نکلی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، پھر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے نکلا کیا ہے۔ چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک شادی ہوئی، اس شادی کے اندر ان کے بھائیوں نے کروڑوں روپے، کہہ رہے تھے 3 کروڑ ہم نے شادی کے اوپر خرچ کیے ہیں۔ وہ شادی کیا تھی؟ اس شادی کے اندر انہوں نے ہیلی کاپٹر بک کرایا اور اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے انہوں نے پورے شہر کے اوپر پیسوں کی بارش کی ہے۔ اس عاجز نے خود دیکھا، وہ باقاعدہ انٹرویو بھی ہوا۔ تو اب جب انٹرویو ہوا تو انہوں نے ان سے کے بھائیوں سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بھائی کی شادی پر اتنا خرچہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اصل میں یہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا، ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے، تو یہ ہمارا سب سے زیادہ لاڈلا بھائی تھا، تو اس کی یہ چاہت تھی کہ اس کی شادی ایسی ہو جو بالکل انوکھی ہونی چاہیے، تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو ہم پورا کرنا چاہتے تھے کہ اس کی یہ خواہش تھی، اس لیے ہم نے اس کی خواہش کو پورا کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے
یہ خواہش کا پورا کرنا کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے تھا یا کسی اور وجہ سے تھا؟ محبت کی وجہ سے۔ انہوں نے پیسوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ محبت تھی بڑے بھائیوں کو، اپنے چھوٹے بھائی سے اس محبت میں مغلوب ہو کر انہوں نے اپنے بھائی کی ہر خواہش کو، ہر بات کو پورا کیا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ یہ صحبت اسی وقت فائدہ دے گی جب ہمارے دل کے اندر جس کی بات ہم سن رہے ہیں اپنے شیخ کی، ہمارے دل کے اندر محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بیعت ہوں تو پھر اسی کی مجلس ہی اختیار کیا کریں۔ یہ در در کے بھکاری بننے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کے پاس جب جائیں گے تو اس کی کوئی بات آپ نے سن لی تو آپ یوں کہیں گے کہ یار میرے شیخ تو کم ہیں، وہ ذرا اس سے زیادہ ہیں۔ جب کسی اور کے پاس جائیں گے تو آپ کے دل میں بات آئے گی کہ یار یہ بھی پہنچی سرکار ہیں لیکن ہمارے حضرت کے مقام قریب قریب ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگی کہ دل میں آپ کی محبت کے کم ہونے کی دیر ہوگی، وہاں سے جو کنیکشن فیض ملنے کا تھا وہ فیض کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ پہلی بات صحبت کا اختیار کرنا اور دوسری بات دل کے اندر محبت کا ہونا۔ آپ دیکھیے جب محبت ہوتی ہے نا، اولاد کو اب سب سے زیادہ محبت اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسے ہے نا جی، اب بچہ تکلیف میں ہو، بیمار ہوتا ہے تو امی امی کہہ رہا ہوتا ہے، کہیں گر جائے تو تب بھی امی امی کہتا ہے، بھوک اور پیاس لگتی ہے تب بھی امی امی کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور سب سے پہلے اس کی زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی ماں کے متعلق آتے ہیں۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ بچہ چھوٹا بچہ ہو تو اس کی زبان پر سب سے پہلے جو الفاظ، اگرچہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ اللہ کا نام سکھائیں۔ سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ اللہ کا نام سکھائیں۔ لیکن جب بچہ بولنا سیکھتا ہے، اس کی زبان پر الفاظ آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی زبان پر سب سے پہلے کس کے الفاظ آتے ہیں؟ ماں باپ کے بارے میں الفاظ آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ قریبی تعلق ماں باپ کے ساتھ تھا، اور ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ محبت اس کو ماں کی ملی، اور محبت کے ملنے کی وجہ سے اس کی زبان پر جو سب سے پہلے الفاظ آئے ہیں وہ ماں کے متعلق آتے ہیں۔ اس وجہ سے صحبت کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جس کی ہم صحبت اختیار کر رہے ہیں اس کی ہمارے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ دو باتیں ہو گئیں، اب تیسری بات سمجھیے۔ صحبت، محبت کے بعد تیسری چیز ہے اس کی دل کے اندر عظمت۔ دل کے اندر کیا ہو؟ عظمت بھی ہو، وگرنہ بعض اوقات محبت ہو اور عظمت نہ ہو تو کام پھر بھی خراب ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت نہ ہو، محبت بے شک جتنی ہو، شوہر نے کوئی بات کر دینی تو اس نے برا منا جانا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں نا جی۔ اگر اس کے دل میں یہ عظمت بیٹھی ہو کہ یہ میرا شوہر ہے، تو پھر وہ شوہر جب کوئی بات کرے گا تو اس کے دل میں جب عظمت بیٹھی ہوگی تو کبھی بھی وہ اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گی۔ صرف محبت کافی نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ عظمت بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے جہاں محبت اور عظمت اکٹھی ہو جائے، محبت اور عظمت کیا ہو جائے؟ اکٹھی ہو جائے تو انسان اس کے اعمال کو، اس کے افعال کو، اس کے کردار کو، اس کی باتوں کو جلدی پک کر لیتا ہے، جلدی لے لیتا ہے اس کے اثرات کو۔ اس کی مثال سمجھیں، ہمارے بچوں کو نا مثال کے طور پر دیکھیں، کھلاڑیوں کے نام بڑے یاد ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انہی جیسی شرٹیں، انہی جیسے اپنے بال، انہی جیسے نام، انہی جیسی حرکات، انہی جیسا ناچنا اور کودنا، انہی جیسا کرنا۔ یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کھلاڑی کی اس کے دل میں محبت بھی آئی اور اس کی کھلاڑی کی اس کے دل کے اندر عظمت بھی آئی۔
کہ اس کو دیکھا کہ یار وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کو انعام ملتا ہے، وہ تو بڑے یہ اتنے رنز بنا لیتا ہے، اتنے وہ فلاں کر لیتا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے دل میں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ عظمت آئی ہے۔ عظمت کے آنے کی وجہ سے اس نے اس کے افعال کو بھی لیا، کردار کو بھی لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے جہاں محبت ہو، صحبت ہو، محبت ہو، وہاں اس کی عظمت بھی دل میں بیٹھی ہو۔ یہاں ایک بات عرض کروں گا، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا آج دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ سب سے زیادہ بد کردار، بد اخلاق، ناچنے گانے والے، مسلمانوں کے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے، انہوں کو لوگوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ اور ایوارڈ کیوں دیے جاتے ہیں؟ جب دیکھیں میرا بیٹا بیٹھا ہے یہاں پہ، بچہ بیٹھا ہے، اس نے دیکھا کہ میرے ابا کو عزت ملی، فلاں آدمی کو ایوارڈ ملا، لوگوں نے اس کے کام کے اوپر تالیاں بجائیں، اسے مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، تو ہر دیکھنے والی شخصیت اس کو یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ کام جو اس نے کیا ہے یہ ٹھیک تھا اور اس کی وجہ سے اس کو مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ تو وہ آدمی اسی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوں گے، ان کو عزت کا مقام دیا جائے گا۔ لوقا ابن لوقا فرمایا کہ جو کمینہ بیٹا کمینے کا ہوگا، دنیا کے اندر اس کو بڑا مقام اور عزت دی جانے لگے گی۔ آج دیکھیے جو بد کردار اور بد اخلاق ہوتا ہے وہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے۔ جن کو ایوارڈ دیے گئے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں جو بد کرداری اور بد کردار عورت ہوتی ہے اس کو ایوارڈ دیا جائے، یہ نوبل انعام اس کو دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے وہ علاقے میں وہ کون سی عورت تھی جی؟ ہاں آسیہ، ایک اور وہ وزیرستان میں جو مسئلہ ہوا تھا، ہاں ملالہ یوسفزئی۔ اب وہ اس کو آئیڈیل بنا کر ہماری امت مسلمہ کی ماؤں کے سامنے اور بیٹیوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ ملالہ یوسفزئی جسے دین اسلام کا کوئی پتہ نہیں، وہ آسیہ ملعونہ کہ جس نے ہمارے نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑائیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس کو کیا دیے جا رہے ہیں؟ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو چلیں غیروں کی بات ہے، ہمارے ملک میں ابھی جو ایوارڈ تقسیم ہوا، مولانا طارق جمیل صاحب کو تو جو دیا اور اس کے ساتھ کس کو دیا؟ ایک ناچنے گانے والے کو بھی دیا۔ یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ معاشرے کے اندر اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے کہ جو یہ کام ہو رہے ہیں، یعنی ناچنا گانا یا جو نبی کی شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہو، ان کو نوازا جائے، ان کو مقام دیا جائے، ان کو عہدے دیے جائیں، اس لیے کہ آنے والی نسل یہ سمجھے کہ یہ لوگ معاشرے کے اندر معزز تھے اور معزز ہونے کی وجہ سے اس سے ان کو مقام ملا ہے، لہذا ہمیں بھی وہ طریقہ، وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ان کو مقام اور مرتبہ مل جائے۔ آج ایسے ہی ہے نا، کھلاڑیوں کو تنخواہیں کتنی دی جاتی ہیں جی؟ لاکھوں روپے۔ ایسے ہی ہے نا جی، کروڑوں روپے ان کو دیے جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر دکھایا جاتا ہے، ان کو پروف دیے جاتے ہیں، ان کو مقام دیے جاتے ہیں۔ جب مجھے بتائیں اگر کھلاڑیوں کو ہماری میڈیا، ہماری حکومت کوئی وقعت نہ دے تو کیا خیال ہے ہمارے بچے اس راستے پر چلیں گے؟ اگر پڑھنے والے بچے، انجینئر، ڈاکٹر، ایک عالم، ایک مفتی اور اس طرح کے لوگوں کو معاشرے کے اندر مقام دیا جاتا ہو تو پھر ہمارے بچے بھی اسی راستے کے اوپر، اسی ڈگر کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ صرف صحبت نہیں، صحبت کے ساتھ ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ ساتھ عظمت بھی۔ اگر آپ کے دل کے اندر دیکھیں باتیں یہ وہی ہیں جو میں کروں اور میری وہی باتیں ہمارے حضرت جی کریں، اب باتیں تو وہی ہوتی ہیں لیکن وہاں پر سننے والے بھی سنتے ہیں توجہ سے اور ان کی باتوں کو لیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے ایک استاد محترم حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ
بہت بڑے حضرت سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ استاد محترم ایک مرتبہ بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ بیٹا بخاری یہ بھی وہی ہے جو میں پڑھا رہا ہوں، لیکن بخاری وہ بھی وہی ہے جو تم لوگوں نے ایک چھوٹے سے مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانی ہے۔ یہاں ہزاروں شاگرد ہیں، وہاں شاید ہو سکتا ہے آپ کے 5-10 شاگرد ہوں۔ اس کی وجہ استاد محترم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگوں نے مجھے بڑا سمجھا تو پڑھنے کے لیے دور دور سے آنے لگے، اور لوگوں نے آپ کو حقیر سمجھا تو پڑھنے کے لیے 5 اور 10 آنے لگے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ فرمانے لگے حدیثیں وہی ہیں جو آپ پڑھیں گے، حدیثیں وہی ہیں جو میں پڑھاؤں گا، لیکن فرق صرف اتنا ہے دیکھنے والے کی اپنی نظر ہے کہ اس نے مجھے بڑا دیکھا تو آ گیا میرے پاس، اور آپ کو چھوٹا دیکھا تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں عظمت پیدا ہوگی وہاں اس کے افعال کو، کردار کو، بات کو انسان جلدی لیتا ہے۔ اس وجہ سے جہاں پر اپنے شیخ کے ساتھ آپ تعلق رکھیں تو ایک تو صحبت کی ضرورت ہے، صحبت کے ساتھ ساتھ محبت کی ضرورت ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دل کے اندر عظمت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک بات کو ذہن میں بٹھائیے، وہ یہ کہ گھروں کے اندر نیک لوگوں کا تذکرہ اچھے الفاظ سے کیا کریں۔ جب ہم کہتے ہیں نا مولوی تو فلاں، مولوی تو فلاں، اب بچے سن رہے ہیں وہ تو کہیں گے کہ مولوی ویسے ہی فلاں، تو مجھے مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جب ہماری مجلسوں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر اس بات کی تذکرے ہوں کہ جی علماء کی خرابی ہے، مولویوں نے ہمارا نظام درہم برہم کر دیا ہے، مولویوں نے یہ بربادی کر دی، فلاں بربادی کر دی، تو وہاں پر بچے کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، کبھی یہ بچے نہیں چاہیں گے کہ میں عالم قرآن بن جاؤں، کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا بیٹا مفتی بن جائے، اس لیے کہ آپ نے پہلے ہی اپنے دل کے اندر، اپنے بچے کے دل کے اندر علماء کی قدردانی کو ختم کر دیا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دل کے اندر یہ نیکی کا شوق اور جذبہ برقرار رہے تو پھر نیک لوگوں کو عظمت دینی پڑے گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آدمی نیک لوگوں کی عزت اور توقیر کرتا ہے، ان کی عظمت کا خیال رکھتا ہے، تو پھر ان کی آنے والی نسل اور اولاد بھی اس بات کا لحاظ رکھتی ہے کہ میرے باپ دادا میرے فلاں فلاں جو ہے نیک لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال دوں، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ 16ویں سپارے کے اندر اور 15ویں سپارے کے اندر درج ہے سورہ کہف میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں، لمبا واقعہ ہے، میں وہ واقعہ نہیں صرف اس پوائنٹ پر بات کروں گا۔ دونوں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے اور اس دیوار کو انہوں نے تعمیر کر دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک جھکی ہوئی دیوار کو توڑ کر آپ نے اس کو تعمیر کیا اور وہاں کے لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، تو آپ نے وہ دیوار کیوں تعمیر کی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں ان کے باپ دادوں میں وہ دونوں بچے نہیں، ان کا باپ نہیں، دادے پر دادے کے اندر کوئی نیک شخص موجود تھا، اس نیک شخص کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی تیسری نسل کے اندر ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری نسل کے اندر خزانے کی کیا فرمائی ہے؟ حفاظت فرمائی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات نیک لوگوں کی عزت اور عظمت کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ تیسری نسل تک کے لوگوں کی ایمان کی اور ان کے خزانے کی حفاظت فرماتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی نیک لوگوں کی عزت اور عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ لوگ عزت اور عظمت کا خیال رکھیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف آپ کی نسلوں کے اندر نہیں، آپ کے آنے والی کئی نسلوں کے ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت فرما لیں گے۔ تو اس لیے جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ
صحبت کے ساتھ ساتھ محبت، اور محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر اس کی عظمت بھی ہونی چاہیے۔ اور آخری بات، تھک تو نہیں گئے ہیں؟ محبت، صحبت، محبت، عظمت، اور چوتھی چیز ہے خدمت۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ خدمت۔ نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر آئیں، دل میں محبت لے کر آئیں، عظمت لے کر آئیں، اور خدمت کا جذبہ لے کر آئیں۔ اپنے بچوں کو جب لائیں تو ان کے دل میں یہ بات پیدا کریں کہ جب نیک لوگ بیٹھے ہوں تو انہیں کہیں ان کے پاؤں دبائیں، ان کے ساتھ بٹھائیں، ان کو ان کی عظمت بتلائیں۔ صحابہ میں 3 صحابہ بڑے عجیب ہیں، اور تینوں عبداللہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک عبداللہ ابن مسعود، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت ہیں، عبداللہ ابن عمر محدث اعظم ہیں، یعنی احادیث سب سے زیادہ یاد کرنے والے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لکھنے والے یہ سب سے زیادہ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ان تینوں کو یہ مقام کیسے ملا؟ سوچنے کی بات ہے نا جی ان کو۔ اور یہ تینوں، عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہ تینوں بچے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بھی بچے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی بچے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود بھی بچے ہیں۔ ان تینوں کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ ہمارے حضرت جی بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ ان تینوں صحابہ کو جو یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا کہ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بنے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت بنے، عبداللہ ابن عمر محدث اعظم بنے، حدیث کے حافظ بنے، تو ان تینوں کو یہ مقام نبی کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف اس نیت سے گیا کہ میں آج رات نبی کی خدمت کروں گا۔ فرماتے ہیں جب تہجد کا وقت ہوا تو میں جاگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوٹا پانی کا بھر کے لے آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، اور اس موقع پر مجھے دعا فرمائی، اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دیجئے۔ اور فرماتے ہیں نبی کی دعا کی یہ برکت تھی کہ 12 سال کی عمر میں بڑے بڑے صحابہ قرآن مجھ سے سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ 12 سال کی کیا عمر ہے؟ یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے 12 سال کے، انہیں تو قرآن صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں آتا، اور وہ قرآن کے ایسے عالم کے بڑے بڑے لوگ قرآن سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ مقام کیوں ملا؟ نبی کی خدمت کی وجہ سے۔ صحبت بھی تھی، محبت بھی تھی، نبی کی عظمت بھی تھی، ساتھ خدمت ہونے کی وجہ سے اللہ نے باقی 1,24,000 صحابہ میں ان کو ممتاز فرما دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی واقعی اسی طرح ہی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، نبی کی جوتیاں اور نبی کا مسواک اٹھایا کرتے تھے۔ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو سمیٹ کے اپنے تھیلے میں ڈال لیتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسواک ان کے پاس ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا فرمائی، اور دعا میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ ابن مسعود کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اور پھر یہی ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ آ کر دین کا مسئلہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ اسی طرح ہے، اور یہ تینوں واقعات بخاری شریف میں موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ رات کی جو ترتیب ہے، میں آج یہاں سوؤں گا اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کروں گا۔ قربان جائیے، فرماتے ہیں کہ پائنتی کی طرف، یعنی پاؤں کی طرف، فرماتے ہیں میں سو گیا، اور سرہانے کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے رہے، اور میری جو بہن تھی وہ آرام کر رہی تھی۔
تہجد کا جب وقت ہوا فرماتے ہیں میں جلدی جلدی بیدار ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی لے کر گیا تو مجھے فرمایا عبداللہ خوش ہو کر فرمایا عبداللہ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ اللہ اسے میں جو بات کروں اس کا حافظ بنا دیجئے۔ فرمایا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دو حدیث فرمایا کرتے تھے میں اس کو اپنے دل کے اندر محفوظ فرما لیا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ نبی کی احادیث کو یاد کرنے والے بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہ سب سے زیادہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یاد تھی۔ تو اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بات اسی وقت پیدا ہوگی جب ہمارے دل کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابر اور بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے تو اپنی اولاد کے دل میں نیک لوگوں کی عظمت بھی بٹھائیے اور ان کو اس بات کی تلقین کریں، آہستہ آہستہ یہ بات بیٹھے گی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کی خدمت کا جذبہ جب پیدا ہوگا تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ نیک لوگ بڑی عزت اور مقام والے ہیں، اس وجہ سے ہمارے والد ہمارے گھر والے اس کی خدمت کا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر جب عظمت آئے گی، خدمت کا جذبہ آئے گا تو وہ ان کے اعمال کو لینا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال اب یہاں بات کو یہ ختم کرتے ہیں کہ دیکھیں آخری بات عرض کروں گا کہ نیک لوگوں کی صحبت کی عظمت اور برکت کتنی ہے، نیک لوگوں کی صحبت کی عظمت اور برکت کتنی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان تو انسان جانوروں میں بدترین مخلوق کتے کو بھی جنتی بنا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے، میں اس بات کی طرف بعد میں آؤں گا، یہاں ایک بات اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ نیک صحبت کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے۔ نیک صحبت کا متبادل آپ تلاش کرنے پہ آئیں تو تلاش نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کا متبادل موجود ہے، قضا موجود ہے، لیکن نیک صحبت کی قضا نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اب ہم نبی کی صحبت اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں؟ بھی بول نہیں رہے، نہیں کر سکتے بھائی، ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں نبی کی صحبت نہیں پا سکتے، اس کا متبادل نہیں پا سکتے۔ ہاں جنہوں نے نبی کی صحبت پالی وہ دنیا کے اندر ایسے معزز ہوئے کہ میرے اللہ نے ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں آپ کہیں گے کہ وہ تو نبی کی صحبت، کیا آپ تابعی کی صحبت پا سکتے ہیں؟ تابعین کی صحبت بھی نہیں پا سکتے، اس لیے کہ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی صحبت اختیار کی ہو۔ ہم تو صحابی کی صحبت تو دور رہی، تابعی کی صحبت بھی نہیں پا سکتے، اور تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعی کی صحبت اختیار کی ہو۔ تو کیا آپ تبع تابعی کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعی کی صحبت اختیار کی ہو۔ دیکھیں اعمال کی قضا ہے، نمازیں اس وقت بھی وہ تھیں آج بھی وہی ہیں، اگر نماز رہ جائے اس کی قضا ہے، روزہ رہ جائے اس کی قضا ہے، حج رہ جائے ایک سال اگلے سال کی قضا ہے، لیکن اگر نیک لوگوں کی صحبت ملتے ہوئے ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں ان لوگوں کی صحبت پھر نہیں مل سکتی۔ اس وجہ سے نیک لوگوں کی صحبت کی قضا نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور جس چیز کی قضا نہ ہو، مارکیٹ میں جو چیز نایاب ملتی ہو اس کی قدر زیادہ ہوا کرتی ہے اور اس کی قیمت بھی کیا ہوا کرتی ہے؟ زیادہ ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نایاب ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ جب وہ نایاب ہے اور ایک ہی ہے تو اس وجہ سے ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیز میرے پاس مل جائے، میں اس کو حاصل کر لوں، اس لیے کہ وہ چیز نایاب بھی ہے اور قیمتی بھی ہے۔ تو نیک صحبت کا جو اثر ہے یا اس کی قضا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات ایسے ہمیں مواقع ملتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں جا سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو تھوڑا ادھر ادھر کر کے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ سستی کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو نہیں حاصل کر پاتے۔ تو یاد رکھیے اگر نیک لوگوں کی صحبت آپ لوگوں کو میسر ہے تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بہت احسان ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔
تو اس کے بعد میں جو بات عرض کرنے لگا تھا وہ یہ کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اللہ وہ مقام دے دیتے ہیں جو مقام سبحان اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اب میں ایک بات آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ لوگوں نے قرآن میں پڑھا ہے یا سنا ہے؟ پڑھا بھی ہوگا اور امید ہے سنا بھی ہوگا، اور نہیں تو آج ہی قرآن مجید گھر میں جا کر اٹھا کے دیکھیے۔ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ یہ 5 یا 7 نوجوان تھے اور نیکی اور تقوی ایمان انہوں نے قبول کیا، تو وہاں کے بادشاہ نے اور وہاں بستی رہنے والوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، تو یہ وہاں سے چلے آئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ کوئی حضرت لقمان علیہ السلام جیسے کوئی حکیم بھی نہیں تھے کہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور کیسے ذوالقرنین جیسے بادشاہ بھی نہیں تھے، ایک عام سے لوگ تھے۔ انہوں نے نبی کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ایمان کو قبول کیا، اور اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے چلے تو اس بستی سے چلتے ہوئے ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، اور وہ کتا بھی اس غار کے اندر منہ کے دہانے پر بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ جہاں غار میں اللہ رب العزت نے انہیں موت دی وہاں کتے کو بھی موت دے دی، اور جس طرح اصحاب کہف تا قیامت اس غار کے اندر آرام کر رہے ہیں وہاں کتا بھی ان کے ساتھ اسی طرح آرام کر رہا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے، ان نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اصحاب کہف کے کتے کا بھی تذکرہ کیا۔ صرف یہ نہیں کہ کتے کا تذکرہ کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ اپنے پاؤں کو پھیلائے ہوئے اس کیفیت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے یہ کیوں آیا؟ نیک لوگوں کی صحبت میں آنے کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا کہ ان لوگوں کی صرف صحبت میں اگر ایک عام نیک لوگ کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے کتا یہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ تا قیامت جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا وہاں پر اس کتے کا تذکرہ بھی ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں اصحاب کہف جنت کے اندر جائیں گے اللہ رب العزت اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ کیوں ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے۔ تو یہ باتیں آج کی میں نے 4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم نیکی اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی صلاحیت کو اپنے اندر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صحبت کی ضرورت ہے۔ اور صحبت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب صحبت اختیار کریں تو آپ کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے، اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کے اندر عظمت ہونی چاہیے، اور عظمت کے ساتھ ساتھ خدمت ہونی چاہیے۔ جب یہ 4 باتیں آپ کے اندر جمع ہوں گی تو اللہ رب العزت پھر آپ کو ولایت کا نور عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.